اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے ویورز آج میں بات کروں گا آپ سے ذرا عدلیہ کے بارے میں ایک جرنیل یہ وہ الفاظ ہیں کہ پچھلے دنوں جو ایک سیمینار تھا ایک خاتون کے مرنے میں کا اس کے اندر علی احمد کرد نے یہاں سے اپنی تقریر شروع کی تھی. اچھا، یہ علی احمد کرد کون ہے؟ یہ علی احمد کرد سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے عدلیہ کی بحالی کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ایک کرپٹ عدلیہ کی بحالی کے لیے ایک مہم شروع کی تھی. تو علی احمد کرد صاحب جو ہیں عدلیہ کو بحال کراتے ہیں، یہ اور چودھری اعتزاز احسن روئے رواں تھے اس کے، اور ایک ریلی نکلتی ہے لاہور سے جس کو لانگ مارچ کہا جاتا ہے، اور وہ جہلم کہہ رہا ہوں راوی کے پل کراس کرنے کے بعد گجرات کے علاقے کے اندر آ کے وہ جو اس وقت کی حکومت تھی آصف علی زرداری کی، وہ ان کے مطالبات مان لیتی ہے، اور کچھ لوگ کچھ دو یعنی کہ جو ڈوگر صاحب تھے ان کی مدت ملازمت پوری ہونے والی ہوتی ہے، تو اس پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ان کو میں فارغ نہیں کروں گا، اس کے بعد بے شک افتخار چودھری چیف جسٹس بن گئے. تو عدلیہ کی بحالی کے اندر ہر شخص نے کردار ادا کیا، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، جو ناسمجھ لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر عدلیہ آزاد ہو جائے گی، ادھر غریب اور امیر کا ایک قانون بن جائے گا. لیکن ہوا اس کے برعکس. وہ جو کاڑا دجال کی عدلیہ انہوں نے بحال کی تھی، میری مراد افتخار چودھری سے، تو وہ جو کاڑا دجال تھا، اچھا اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس عدلیہ کی اس کے اندر یہ نواز شریف اور شہباز شریف بھی مل گئے تھے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت کو ختم کر کے پنجاب کے اندر گورنر راج لگا دیا تھا آصف علی زرداری نے. اب ہوتا کیا ہے گا، اور یہ جو جسٹس تھے ڈوگر یہ ان کو نااہل قرار دے چکے تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہاں سے یہ لانگ مارچ چلتا ہے تو نواز شریف کے ساتھ تو ڈیل ہو جاتی ہے کہ جناب تمہارا گورنر راج ختم کر کے تمہیں جو ہے وہ تمہارے بھائی کی گورنمنٹ کو بحال کر دیا جائے گا، تو یہ تو ادھر تو چپکے سے پتلی گلی سے یہ تو نکال لیتے ہیں. اب عدلیہ کو یہ بحال کرا لیتے ہیں کرد صاحب اور اعتزاز احسن اور افتخار چودھری اور جو وکلا. اب ان وکلا کو بندہ یہ بتائے کہ یہ عدلیہ آپ نے بحال کرائی تھی. شرم کا مقام ہے کہ انصاف کے لحاظ سے پاکستان 128ویں نمبر پہ آتا ہے، اور جن ججوں کے بارے میں یہ بات جن جرنیلوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اپنی ناپاک زبان سے، جس پاک فوج کے بارے میں یہ اپنی ناپاک زبان سے بات کرتے ہیں، پلید زبان سے، گوگل کو سرچ کر لیں کہ دنیا کی پہلی 5 فوجوں میں پاکستان کی فوج آتی ہے. پہلی 5 فوجوں میں، یعنی کہ 5 ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو امریکہ، رشیا، چائنا، برطانیہ، فرانس، کتنے ممالک کے بعد، لیکن دنیا کے اندر تربیت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے 5ویں نمبر پر پاکستان کی فوج آتی ہے. نہیں تو دنیا کے کتنے ممالک کے فوج رکھنے والے؟ 269 ممالک ہیں جن کے پاس فوج ہے. ہر لحاظ سے پاکستان کی جو فوج ہے، جو پاکستان کے جرنیل ہیں، نڈر فیصلے کرنے والے، اپنے سے بڑے دشمنوں کو ہرانے والے، اپنی تربیت سے اپنا معیار بنانے والے، اپنی صداقت کے اوپر قائم رہنے والے، اپنی فوج کو ترقی دینے والے، اپنی فوج کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے والے، اپنے لوگوں کا خیال کرنے والے، اپنی عوام کا خیال کرنے والے، اپنے ملک اور قوم کے تابعدار. آپ کا نمبر 128واں ہو کے آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو شرم کا مقام ہے بتانے کی یہ بات تھی. اور فوج کو دیکھیں کہ وہ 5ویں نمبر پہ ہے. آپ گوگل سرچ کر لیں، دنیا کا کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ، کسی جگہ جہاں سے مرضی آپ سرچ کر لیں کہ پاکستان کا 5واں نمبر آ رہا ہے. اور دنیا کی جو 10 طاقتور ترین فوجیں اس میں بھی پاکستان کا نمبر ہے، انہی 10 کے اندر
کہیں پہ 8واں آ جاتا ہے یا 7واں آ جاتا ہے یا 9واں آ جاتا ہے، لیکن 10 کے اندر اندر ابھی تک 11واں نمبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فوج جو ترقی کر رہی ہے، اس فوج نے جو اپنے ایسٹس بڑھائے ہیں، اس فوج نے جو اپنی طاقت کو بڑھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہیں۔ اور آپ لوگ جو 128ویں نمبر پہ ہیں، جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور جو مقدمات آپ لڑتے ہیں، جن کے سامنے آپ مقدمات لے کے جاتے ہیں، جو ان مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے جو بینک بیلنس کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی جو غیر ملک کے اندر جو ہے وہ پراپرٹیاں برآمد ہو رہی ہیں، اور آپ لوگ ذاتی اپنے خرچے دیکھیں علی احمد کرد صاحب، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے ایماندار نظر آ رہے ہیں؟ آئینے کے سامنے صرف اپنی صورت دیکھ لیں، آئینے کے سامنے اپنی صورت دیکھ لیں اور کسی فوجی کی صورت دیکھ لیں، جواب وہ آئینہ آپ کو دے دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کے لیے کہنا بہت آسان ہے۔ آپ نے عدلیہ کو آزاد کرایا بقول آپ لوگوں کے، آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر کون سا قانون ایک ہے غریب اور امیر کے لیے؟ ایک ایسا شخص جو پاکستان سے فراڈ کر کے مفرور ہے، پاکستان سے اشتہاری ہے، پاکستان سے دھوکہ دے کے گیا، اربوں روپے اس نے فراڈ کیا ہوا ہے، اس کے سیمینار میں تم شرکت کرتے ہو اور تم ادھر تالیاں بجاتے ہو اور وہ تمہارا چیف گیسٹ ہوتا ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے علی احمد کرد صاحب۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ چودھری اعتزاز احسن، میں دلی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن عدلیہ کی بحالی کے اندر جو کردار انہوں نے مکروہ کردار ادا کیا تھا، اس کے لیے قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور قوم، ظاہری بات ہے آپ طاقتور لوگ ہیں، قوم آپ کو کیا کہہ سکتی ہے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چودھری اعتزاز احسن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کرپشن کا دفاع کیا تھا۔ آج بھی وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ موجود ہے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کرپٹ نظام کو بچانے کے اندر ان وکلاء کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ قائد کا پیشہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا پیشہ تھا، معتبر پیشہ تھا، عزت کا پیشہ تھا، جنہوں نے ان لوگوں نے، ان علی احمد کرد جیسے وکلاء نے اور ان کے چیلے چپڑوں نے ان کو ایک، جسے کہتے ہیں کہ کیا بنا دیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میں الفاظ میں، نواز شریف آج کہتا ہے ان کی سیمینار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انتقام لے رہا ہے، اور ننگی ویڈیو تم دکھا کے اس کو اللہ کا انتقام کہتے ہو، ڈوب مرو، اور علی احمد کرد صاحب تم جیسے تالیاں بجا رہے تھے۔ یعنی کہ ننگی ویڈیوز کو آپ ریلیز کر کے آپ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے۔ کوئی شرم اور حیا ہوتی ہے؟ اللہ کا نام یوز کرتے ہو۔ وہی مولانا فضل الرحمان والی بات کہ اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، تم اللہ کا نام استعمال کر کر کے یہ باتیں اور یہ کام کر رہے ہیں، اور علی احمد کرد جیسے جو وکلاء ہیں۔ اچھا ویورز، میں آج آپ کو بتاؤں، ان وکلاء کی آپ ڈگریاں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے میٹرک میں بھی کم نمبر ہیں، ان کے ایف اے وغیرہ میں بھی کم نمبر ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ڈگری ہوئی، سب سے چیپسٹ جو نالائق ترین اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بعد میں وکیل بنتا ہے، کیونکہ اس کو اور تو کچھ ملتا نہیں ہوتا، نہ وہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر، وہ وکلاء بن۔ تو وکلاء تنظیمیں، بار کونسلیں، یہ وہی وکلاء ہیں جو ججز کو چیمبروں میں گھس کے مارتے ہیں، یہ وہی وکلاء ہیں جنہوں نے لاہور کارڈیالوجی کے اندر لوگوں کے ماسک اتارے، یہ وہی وکلاء ہیں کہ جو سڑک کے اوپر چلتے ہوئے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو تھپڑ مار دیتے ہیں کہ جی ہم نے ٹریفک بحال کیا ہوا، تو ادھر سے کیسے گزر رہا ہے۔ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ بچوں کو اسکول لے کے ایک باپ جا رہا ہوتا ہے، ان بغیرتوں نے سڑک کو بلاک کیا ہوتا ہے، وہ گزرتا ہے تو اس کے والد۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے مہذب معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں؟ یعنی کہ سرے عام لوگ کہتے ہیں کہ وکیل جو ہے یہ شیطان کی اولاد ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک سائل جو اپنا مقدمہ ان سے لڑوا رہا ہوتا ہے، وہ بھی پیٹ پیچھے ان کو کیا الفاظ کہتا ہے وہ ان لوگوں کو خود بھی معلوم ہے، لیکن یہ ایک ٹھیٹ قوم ہے، ایک بغیرت قوم ہے۔ وہ کیوں بغیرت ہے؟ کیونکہ یہ تلوے چاٹ رہے ہیں ان لوگوں کے
کہ جو جھوٹے ترین، مکار ترین، فراڈ ترین اور ان کو یہ پروٹیکشن دینے والے یہ آپ فائلر بن جائیں. آج آپ فائلر بن جائیں. آپ کی اربوں روپے کی آمدنی 24,000 کا وکیل کریں ایمان سے ایسے گورکھ دندے کے اندر آپ کا جی ایس ٹی وہ جو ہے انکم ٹیکس وہ زیرو کر دے گا. شیطان کے کام یہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ میرا لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، میں لوگوں میں گھلتا ملتا رہتا ہوں. اب ذرا کوئی اس قسم کا محاذ کھول کر دیکھیں نا یہ وکلا تنظیمیں، تو عوام ان کا محاصرہ کرنے کے لیے تو آ جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. کیونکہ بہرحال پاک فوج سے پاکستان کے عوام بہت محبت کرتے ہیں. بے شک جتنا بڑا کوئی بغیرت ہو، لیکن وہ پاک فوج کے نام کے اوپر وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے، اس پاکستان کے غریب شخص کو معلوم ہے کہ یہ وکلا ہمارا خون نچوڑتے ہیں اور یہ جو فوج ہے یہ ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہے. تو ویورز، یہ ایک میں نے آئینہ دکھایا آج کی ویڈیو کے اندر. آج میں نے کوئی ایسی بات یا کوئی خبر نہیں دی، لیکن یہ میں نے ایک آئینہ دکھایا ہے. تو میری اس ویڈیو کو میری ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پہ ذرا زیادہ سے زیادہ پھیلائیے گا، تاکہ علی احمد کرد اور اس کے جو چیلے چپڑے وکلا ہیں پاکستان کے اندر سارے کے سارے، کوئی 100 میں سے ایک، 100 میں سے نہیں بلکہ 1000 میں سے ایک ہوگا کوئی جو انسان کا بچہ ہوگا. باقی یہ سارے کے سارے چور ہیں. تو اس کو ضرور پھیلائیں تاکہ لوگ اس کو سنیں. دوسری بات آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں. یہاں پہ خبر یہ ہے کہ ملک ریاض کو برطانیہ نے بلیک لسٹ کر دیا ہے. اس کا ویزا ایکسٹینڈ کے بجائے اس کو نکلنے کا حکم دے دیا. نیکسٹ نمبر نواز شریف کا ہے. لیکن بہرحال یہ اپنی ایک سیفٹی کر چکا ہے جو ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہی ہے، جو اس نے ابھی تک اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیپ سیکورٹی رکھی ہوئی ہے. یہ برطانیہ میں شادی کر چکا ہے، اسی لیے یہ اتنا مطمئن ہے. مجھے باوسوخ ذرائع سے معلوم ہوا. تو بہرحال پاکستان تو آنا ہی آنا ہے. اگر ایسے نہیں آئے گا تو وہ جس طرح اس کی بیوی، جس طرح اس کی ماں، جس طرح اس کا باپ آیا اس طرح ضرور آئے گا. یہ واحد دادا تھا وہ جو میاں شریف جس کو کہتے ہیں، کہ جو 2 بیٹوں کو مالدار کر گیا اور ایک بیٹا ابھی بھی ان کا غریب ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے. ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ختم ہونی چاہیے. ایک اس بھگوڑے کو واپس زندہ اگر آ جائے تو بہتر ہے، نہیں تو مر کے تو آنا ہی آنا ہے. اور سب سے آخر میں ہماری عدالتیں، علی احمد کرد، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عبد القیوم، یہ وہ چمکتے چودھری افتخار چودھری، یہ وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں ہماری عدلیہ کے اور ہمارے وکلا کے، جو پاکستان کا نام دنیا کے اندر بدنام کرنے کا موجب بنے. تو عدلیہ کو یہ جو نیکسٹ آنے والے ججز ہیں یا موجود ججز ہیں، یہ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے فیصلے کریں. ایک شخص نے کیا خوب لکھا تھا فیس بک کے اوپر، یا ٹک ٹاک جس کو کہتے ہیں، کہ جیسے مجرم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، اس طرح جج بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیا کرے کہ میں صحیح فیصلہ دوں گا، کسی کے دباؤ میں نہیں دوں گا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.